عرب کہاں ہیں؟ مسلم کہاں ہیں؟ یہ کوچے، یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، سناخان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، سناخان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ بلاؤ خدایان دین کو بلاؤ، یہ کوچے، یہ گلیاں، یہ منظر دکھاؤ، سناخان تقدیس مشرق کو لاؤ، سناخان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جو غزہ میں اسرائیلی بمباری سے برباد عمارتوں کے ملبے سے زندہ بچنے والے افراد اپنے ہاتھوں میں مردہ بچوں کو اٹھائے بے بسی اور دکھ کے عالم میں کیمرے کے سامنے فریاد کرتے ہوئے دہراتے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید، آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک اسرائیلی طیارے کے حملے میں حسن نصر اللہ کے چچا عبداللہ نصر اللہ، ان کے 3 بچے اور ان کا ایک پوتا جام شہادت نوش کر گیا۔ عرب میڈیا کلیم کرتا ہے کہ شہید ابو حیدر عبداللہ حزب اللہ کے مرحوم سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے چچا ہیں۔ حسن نصر اللہ جو گزشتہ ستمبر میں بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے ہارا حریق میں حزب اللہ کی قیادت کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ چاروں افراد جنوبی لبنان کے ضلع سار کے قصبے البزوریہ میں ایک گھر کے اندر موجود تھے، جو کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی جائے پیدائش ہے۔ اس وقت یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی افواج نے 2 ماہ پہلے لبنان میں اپنے حملوں کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا، خاص طور پر بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے الزاہیہ اور جنوبی اور مشرقی لبنان میں حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس نے ملک کے مختلف علاقوں میں ڈرون کے ذریعے کئی حملے کیے، جن میں حزب اللہ سے منسلک جنگجوؤں اور عہدیداران کو شہید کیا گیا۔ گزشتہ ماہ کے آغاز میں اسرائیل نے لبنان میں زمینی آپریشن کا آغاز کیا، جسے اس نے سرحد کے اس پار محدود کارروائی قرار دیا، لیکن حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل کا جنوب کے کسی بھی دیہات پر مکمل کنٹرول نہیں ہے، لیکن اسرائیلی تصادم اور بمباری کے نتیجے میں تقریباً 36 قصبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پر کبھی شہر آباد ہی نہیں تھے۔ ادھر اس کے جواب میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر 120 راکٹس داغے، جس دوران اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی خبریں منظر عام پہ آئیں۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان پر وحشیانہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں 60 افراد شہید اور 163 زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ امن مشن فورس اور لبنانی فوج کے اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ تو پھر جواباً حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے کیے اور 120 راکٹس داغے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے غزہ کے شاتی پناہ گزین کیمپ کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے باعث مزید 62 افراد شہید ہو گئے۔ حماس نے دنیا بھر سے فلسطینیوں کے نسل کشی کے خلاف 3 روزہ احتجاج کی اپیل کی ہے۔ برطرف سابق اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل کی فوج کو غزہ میں رکھنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے۔ غزہ سے فوج نہ نکالی تو اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ لیکن غزہ کے لوگ بار بار ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو بولے نہیں، جن کو نہیں پکارا انہوں نے اقدام اٹھایا۔ وہ کون تھے کہ جنہیں نہیں پکارا؟ اس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا۔ وہ کون ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں؟ وہ حیران ہیں کہ ان کے عرب ہمسایہ ممالک اسرائیلی بمباری کے خلاف ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے مشرق وسطیٰ پر تمام نگاہیں مرکوز تھیں، اور سب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اسرائیل کا رد عمل کتنا سخت اور طویل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی تجسس تھا کہ خطے کے عرب ممالک کے عوام اور حکومتی رد عمل کیا ہوں گے۔ آج تک پہلے سوال کا کوئی حتمی جواب نہ مل سکا، سوائے ایران کے اقدام کے۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ کی پٹی میں بے پناہ تباہی مچا دی، یہ سب بیٹھے دیکھتے رہے۔
इस जंग के रुकने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, ये सब बैठ के देखते रहे। सवाल का दूसरा हिस्सा वाज़ेह है कि अगर किसी को ये उम्मीद थी कि अरब दुनिया के दारुल हुकूमतों में बड़े एहतजाज या मुजाहरे होंगे तो वो मायूस हुए। अरब ममालिक की अवाम की अक्सरियत फ़लस्तीन के हक़ में जज्बात रखती है, लेकिन उन ममालिक में मुजाहिरों को बहुत महदूद रखा गया। वो इसराइल पर रवायती तनकीद या कतर और मिस्र की जानिब से इस तनाज़े में सालसी की पेशकश के अलावा किसी अरब मुल्क ने फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। किसी ने भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए और ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जिससे इसराइल पर सिफारती या मुआशी दबाव बढ़ता या उस जंग के खात्मे में मदद मिलती। फिर सवाल एक और पैदा हुआ कि फ़लस्तीन का मसला खित्ते में अपनी अहमियत क्यों खो चुका। उसका जवाब मशरक़ वस्ता के पेचीदा हालात के अंदर पोशीदा दिखाई देता है। अरब ममालिक में एक मुश्तरका शनाख्त, ज़ुबान और मजहब की बुनियाद तो रही, लेकिन ये ममालिक अपने मफादात में मुख्तलिफ रहे। उन ममालिक की हुकूमतों के दिन रात कभी भी एक जैसे ना रहे। फ़लस्तीनियों के साथ उनका रिश्ता भी हमेशा पेचीदा रहा, ख़ास तौर पर उन अरब ममालिक के साथ जिन्होंने 1948 में इसराइल के क़याम के बाद पनाहगुज़ीनों को अपने यहाँ पनाह दे डाली। लबनान की खाना जंगी और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों और उनके दरमियान झड़पों ने खित्ते की पेचीदा तारीख को मज़ीद गहरा कर दिया। फ़लस्तीनियों का मसला कई दहाइयों तक अरब दुनिया के लिए एक इत्तेहाद का सबब भी रहा। माजी में इसराइल की नौआबादियाती ताकतों के मफादात का एक आला समझा जाता था और मिस्र, शाम और उर्दन जैसे ममालिक ने इसराइल के खिलाफ जंगें लड़कर फ़लस्तीनियों का दिफा किया था। लेकिन वक्त यकसर बदल चुका है। मिस्र और उर्दन ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे कर लिए। मराकश, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बनाने के वो करीब तर पहुंचा हुआ था। अरब अवाम के दिल में गजा के शहरियों के लिए हमदर्दी थी। वो चाहते थे कि उनकी हुकूमतें फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ज़्यादा करें, जैसे इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर देना हो या सिफारतकारों को निकाल बाहर करना हो, लेकिन वो ना हो सका। अरब स्प्रिंग के बाद खित्ते की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई थी। वो अवामी बगावत जिसने मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका को हिला के रख दिया था, उसकी नाकामी ने खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम में मुब्तला कर दिया। शाम, इराक, यमन और दीगर ममालिक खाना जंगी में मुब्तला हो गए और उन ममालिक में वो सियासी कुव्वतें गायब हो गईं जो कभी अमरीकी मफादात को चैलेंज कर सकती थीं। अरब स्प्रिंग के बाद से खित्ते में सरगर्मियों की नौइयत तब्दील हो गई और आमिराना हुकूमतें अब फ़लस्तीनियों के दिफा में अवामी मुजाहिरों की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि उन्हें खौफ है कि इससे कुछ और हो सकता है। ये वो हैं जिनको फ़लस्तीनी याद करते हैं और वो जवाब देने से कासिर। कुछ वो हैं जिन्हें वो याद नहीं करते। कल रात को एम्स्टरडैम में होने वाले पुरतशद्दुद तसादुम में इजरायली फुटबॉल के मद्दाहों को मारा पीटा गया, ज़ख्मी किया गया। डच हुकूमत ने जुमे के रोज़ इन हमलों को इजरायली शहरियों पर यहूद मुखालिफ हमले करार देते हुए मजम्मत की। डच पुलिस ने कहा कि वो यूरोपा लीग के मैच के बाद होने वाले मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात की बड़ी तहकीकात कर रही है, जो जुमेरात की रात इसराइल के मकाबी तल अबीब और डच टीम एजबक्स के दरमियान हुआ। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया, 62 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सिफारत खाना हरकत में आया, उनको परेशानी लाहक हुई। सोशल मीडिया पर कहा गया कि सैकड़ों मकाबी के मद्दाहों को एम्स्टरडैम में घेर कर हमला किया गया। इजरायली वजारत खारजा के मुताबिक कम अज़ कम 10 इजरायली शहरी ज़ख्मी हुए। सोशल मीडिया पर इजरायली सिफारत खाने ने एक वीडियो शेयर की जिसमें दिखाया गया कि मद्दाहों पर तशद्दुद किया जा रहा है। एक वीडियो में एक आदमी को ज़मीन पर पड़ा हुआ लातों से मारा जा रहा था, जबकि दूसरी वीडियो में एक आदमी को फ्री फ़लस्तीन और बच्चों के लिए नारे लगाने वाले शख्स के हाथों मार पड़ रही थी। वो कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? नहीं, वो उसी मुल्क के शहरी थे जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। मैच से पहले ही तनाव बढ़ चुका था। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस दिखाई दे रही थी कि मद्दाह अरब मुखालिफ नारे लगा रहे थे। किसके मद्दाह? जो इजराइल की टीम के थे। वो अरब मुखालिफ नारे लगा रहे थे और गजा में इजरायली फौजी हमलों की तारीफ कर रहे थे। अरबों को गालियां दी जा रही थी। ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ये वीडियो कब बनाई गई थी। एम्स्टरडैम पुलिस ने तहकीकात की। उन्होंने बुध की रात शहर के मरकज़ में अपनी नफरी को बढ़ा दिया, क्योंकि कई इलाकों में तनाव इस हद तक था जो मैच से एक दिन पहले वाक़या हुआ। फिर आई जुमेरात, एक ग्रुप
ٹیکسی ڈرائیورز اور قریب کے کسینوں سے آنے والے ایک گروپ کے درمیان تصادم ہوا جس کو پولیس نے روکا۔ پولیس نے بیان دیا کہ ایک اور واقعے میں ایمسٹرڈیم کے مرکز میں ایک فلسطینی جھنڈا نامعلوم افراد نے پھاڑ دیا۔ جمعرات کو فلسطین کے حامی مظاہرین نے جوہان کروف اسٹیڈیم تک پہنچنے کی کوشش کی، حالانکہ شہر نے وہاں پر مظاہروں پر پابندی لگا رکھی تھی، اور پولیس نے کہا کہ جب ایج بکس نے 5-0 سے میچ جیتا تو شائقین اسٹیڈیم سے بغیر کسی واقعے کے نکل گئے، لیکن رات کے دوران شہر کے مرکز میں مختلف جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ڈچ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسرائیلی شہریوں پر ہونے والے حملوں پر صدمے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول واقعہ ہے۔ وہ اس وزیر اعظم کا کہنا تھا، میں تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہوں اور ابھی میری نیتن یاہو سے فون پہ بات ہوئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مجرموں کی شناخت کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ ایمسٹرڈیم کی صورتحال اب پرسکون ہو چکی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق نیتن یاہو نے ڈچ وزیر اعظم شاف کے ساتھ کال میں اسرائیلیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اہمیت پہ زور دیا۔ وہ جو نہتوں کو مار رہا تھا، وہ جس نے اسپتال تباہ کر ڈالے، وہ جو پناہ گزینوں کے کیمپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کے اپنے لوگوں کے اوپر کچھ لوگ حملہ آور ہوئے اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ انسانیت کی نسل کشی کا کام کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ اسرائیلی شہریوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے حملے کو سنجیدگی سے لے رہا۔ اس نے نیدرلینڈ میں یہودی برادری کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست دے دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سائر نے ایمسٹرڈیم میں موجود اسرائیلیوں کو اپنے ہوٹلز میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ اس نے حملوں کے بعد نیدرلینڈ کا دورہ بھی کیا، جہاں پر اس نے مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ قرار دیا اور کہا کہ یورپ اور دنیا کے لیے ایک واضح الارم، ہاں یہ الارم ہو سکتا ہے کہ تمہارے چند مٹھی بھر لوگوں کے اوپر حملہ ہوا، انہیں صرف مارا پیٹا گیا ہے، تم نے ادکٹے جسم چھوڑے ہیں، لیکن تم سے سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے اپنے ڈچ ہم منصب سے اسرائیلیوں کے ہوٹل سے ایئرپورٹ پہنچانے میں مدد کی درخواست کی۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ فسادیوں کے خلاف تیزی سے اور مضبوطی سے کارروائی کریں اور ہمارے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ابتدا کے اندر اسرائیلی شہریوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو طیارے بھیجنے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن بعد میں وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ محفوظ واپسی کے لیے کمرشل فلائٹس کے اوپر توجہ دی جائے گی۔ پھر جو موجودہ صورتحال تھی اس میں ابھی اسرائیل کے جو وزیر دفاع اسرائیل کاٹس ہیں، اس نے موجودہ حکمت عملی میں وزیر مواصلات کی تقریر کے دوران اپوزیشن لیڈر نے جب انہیں زہر، فوجی خدمت سے بچنے والا، مکمل ناکامی جیسے الفاظ سے مخاطب کیا تو اس وقت بھی پنگا پڑا۔ نئی تقرریوں کے حق میں 58 اراکین نے ووٹ دیا، جبکہ اپوزیشن کے تمام اراکین نے گیلنٹ کی برطرفی کے خلاف احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کے طور پہ اسرائیل کیٹس کی تقرری نے ملک بھر میں شدید رد عمل کو پیدا کیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور گیلنٹ نائٹ کے نام سے دوسری رات کی سرگرمیاں ہوئیں۔ بہت سے شہریوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا، اور دوسری طرف نیا وزیر دفاع جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے جانے پہ نیتن یاہو کا شکر گزار ہے، لیکن ملک کے اندر مظاہرے پھوٹے ہیں اپنوں کے خلاف، اور ملک سے باہر ان کے لوگوں کے خلاف کوئی اور عرب نہیں، کوئی اور حملہ آور ہوا ہے۔ تو جب یہ تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ تشویش کا دائرہ کار اور بھی بڑھے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔